السلام علیکم دوستو میں بھی ٹھیک ہوں۔ امید ہے کہ آپ بھی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سپر ابو کے بارے میں بتاؤں گا کہ سپر ابو کیا ہے اور یہ کس ملک میں ہے، اس کا کیا کام ہے اور یہ انسان شکل میں موجود ہے یا کسی اور رنگ برنگے ملبوسات پہن کر ایڈوانس شو کروا رہا ہے۔ سپر ابو پاکستان میں کس مقام پہ ہے اور یہ کس ملک سے لایا گیا ہے، نیز یہ کس طرح کام کرتا ہے، اس کی پوری تفصیل نیچے ہے۔ سپر ابو کون ہے؟ پاکستانی مرد اس سے کیا پوچھتے ہیں؟ ویڈیو کیپشن: پاکستانی مردوں کی مدد کے لیے سپر ابو ہاٹ لائن قائم کی گئی ہے۔ خواتین میں حمل کے دوران ایک خاتون کو عرصہ مائی کے دوران کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ انہیں کس قسم کی خوراک چاہیے ہوتی ہے؟ خواتین میں چڑچڑے پن جیسی کیفیات کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ انہیں ایسی کیا تدابیر کرنی چاہیے کہ ڈیلیوری نارمل ہونے کے امکانات زیادہ ہوں؟ جب ڈیلیوری قریب ہو تو کس قسم کی تیاری ہونی چاہیے؟ پاکستان میں عام خیال یہی کیا جاتا ہے کہ اس نوعیت کی معلومات کے بارے میں آگاہی صرف عورتوں کے لیے ضروری ہے، مردوں کے لیے اس کو ممنوعہ موضوع تصور کیا جاتا ہے۔ گاڑی میں ہی زچگی کی تربیت: مگر کیا مردوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتے ہی نہیں یا پھر انہیں ان معلومات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی؟ امریکہ اور پاکستان میں مقیم چند پاکستانی نوجوانوں نے حال ہی میں سپر ابو کے نام سے پاکستان میں ٹیلی فون پر مبنی ہاٹ لائن سروس متعارف کرائی، جس کے ذریعے مردوں کو ایسے سوالات پوچھنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ سپر ابو کے خالق ان نوجوانوں کو اس وقت حیرت ہوئی جب محض 71 دنوں میں انہیں 21,000 افراد نے کال کیا، جن میں 96% مرد تھے۔ سپر ابو کو 65,000 کالیں کی گئیں اور 6500 سوالات پوچھے گئے۔ اس طرح ان کے اس نظریے کو تقویت ملی کہ مردوں کو ایسی معلومات کی ضرورت بھی ہے اور ان میں ان کی طلب بھی پائی جاتی ہے۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ اس سے قبل مرد ان معلومات سے بے خبر تھے؟ علی رضا تصحیح کا کیپشن بتاتے ہیں: آغا علی رضا کے مطابق سروس کے آغاز سے قبل سروے میں انہیں مردوں سے ایسا تاثر ملا کہ وہ ان سوالات میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ ہمیں لگا کہ وہ شرما رہے تھے۔ سپر ابو کا تصور اس والد کا ہے جسے اپنی بیوی اور بچے کا تحفظ اور صحت عزیز ہے۔ اس لیے وہ بیوی کے حاملہ ہونے سے لے کر بچے کی پیدائش تک کے عمل میں ہر قدم پر شریک ہوتا ہے۔ تاہم اس کے لیے مستند معلومات تک اس کی رسائی ضروری تھی، جو ایک ڈاکٹر فراہم کر سکتا تھا۔ مختلف ذرائع ابلاغ سے ملنے والی معلومات عمومی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر گائنیکولوجسٹ خواتین ہیں اور مرد ان سے ایسے سوالات کرتے ہیں جو جھجک محسوس کرتے ہوں گے۔
لاہور کی انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر آغا علی رضا اور ان کے ساتھیوں نے اس قیاس پر سپر ابو کو تخلیق کیا۔ اس سے ملنے والے اعداد و شمار سے انہیں معلوم ہوا کہ واقعی ایسا ہی تھا۔ ان کے باقی ساتھیوں میں سے ساشا ایمن اور مصطفیٰ نسیم بھی شامل ہیں۔ ساشا امریکہ کی یونیورسٹی آف میری لینڈ کے پبلک ہیلتھ اسکول میں پی ایچ ڈی کی طالبہ ہیں، جبکہ مصطفیٰ امریکہ ہی میں یونیورسٹی آف میشیگن میں کلینیکل اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے آغا علی رضا نے بتایا کہ اس سروس کے آغاز سے قبل کیے گئے سروے میں انہیں مردوں سے ایسا تاثر ملا کہ وہ ان سوالات میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیگم کو یہاں لائے، وہ اندر گئی ہیں، ڈاکٹر کے پاس ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ساشا امریکہ کی یونیورسٹی آف میری لینڈ کے پبلک ہیلتھ اسکول میں پی ایچ ڈی کی طالبہ ہیں۔ تاہم ہاٹ لائن کے نتائج نے انہیں کچھ اور بتایا۔ جب ہم نے ان کے سوالات کو دیکھا تو ہمیں لگا کہ وہ شاید شرما رہے تھے۔ ڈاکٹر آغا علی رضا کے خیال میں یہ ایک ایسا ممنوعہ موضوع ہے جس کے بارے میں مرد بات کرنے سے شرماتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر کے دو بدو ہی کیوں نہ ہوں۔ سپر ابو نے انہیں ڈاکٹر تک رسائی دے دی ہے، مگر درمیان میں ایک پردہ ہے۔ سپر ابو کیسے کام کرتا ہے؟ سپر ابو ایک مفت ہاٹ لائن یعنی فون نمبر ہے۔ اس نمبر پر کال کرنے پر سسٹم آپ کو واپس کال کرتا ہے اور آپ کو آپشن دیتا ہے۔ اس میں ایک آپشن یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سسٹم وہ سوال ریکارڈ کرتا ہے، پس منظر میں انسانی عمل دخل سے اس سوال کی نوعیت کو جانچا جاتا ہے۔ سوال کو موزوں مستند پائے جانے کے بعد سپر ابو ان سوالات کو رضاکارانہ طور پر کام کرنے والے گائنیکولوجسٹ کو بھیج دیتا ہے۔ ڈاکٹر تصویر کا کیپشن: سپر ابو سوالات رضاکارانہ طور پر کام کرنے والے گائنیکولوجسٹ کو بھیج دیتا ہے، جو اس کے جواب بعد دیتی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس ایک موبائل فون اپلیکیشن موجود ہے جس پر انہیں یہ سوال موصول ہی ہو جاتا ہے۔ اپنی فرصت کے اعتبار سے ڈاکٹر اس سوال کو سننے کے بعد اسی اپلیکیشن پر جواب ریکارڈ کرواتے ہیں، جو کہ سپر ابو خود کال کرکے سوال کرنے والے تک پہنچا دیتا ہے۔ سوال کرنے والے کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا سوال ذاتی رکھے اور اپنی شناخت چھپا رکھے، یا پھر اگر وہ چاہے تو سپر ابو ہی پر اپنے سوالات یا واقعات کو دوسرے شرکاء کے ساتھ بانٹ لے۔ فون کال ہی پر ایسے پبلک سوالات اور واقعات سننے کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ سپر ابو استعمال کرنے کے لیے اسمارٹ فون ضروری نہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ متوسط طبقے کے افراد کو بھی اس تک رسائی حاصل ہو۔ سپر ابو ہاٹ لائن: سپر ابو کی ہاٹ لائن پر محض 71 دنوں میں 21,000 افراد نے کال کی۔ سپر ابو سے کس نے کیا پوچھا؟ ڈاکٹر
آغا علی رضا کے مطابق جب سپر ابو کی شکل میں مردوں کو ایک ذریعہ مل گیا تو انہوں نے ہر وہ سوال پوچھا جو عمومی طور پر نازک نوعیت کا تصور کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر حاملہ خاتون کو کس 6 ماہ میں کیا خوراک چاہیے، ان کی بیوی کی کمر میں تکلیف کی وجہ اور علاج کیا ہے، 8ویں مہینے میں انہیں کیا تدابیر کرنی چاہیے کہ ڈیلیوری نارمل ہو، یا حاملہ خاتون کو کتنی بار ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تاہم زیادہ تر سوالات جس موضوع سے جڑے تھے وہ گھر کی معاشیات کا تھا۔ ظاہر ہے کہ والد نے منصوبہ بندی کرنی ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت اسے کتنے پیسے کی ضرورت ہے۔ یہ معلومات بظاہر کہیں سے نہیں مل رہی۔ اگر یہ پتہ لگ بھی جائے کہ اسپتال کتنے پیسے لے گا تو فرض کریں اگر سی سیکشن کرنا پڑ گیا تو کیا ہو گیا، ادویات کا کتنا خرچہ ہوگا، ماں کے لیے کھانے پینے پر کتنا خرچہ ہوگا، بچے بھی کتنا خرچہ ہوگا، یہ سوالات بار بار سامنے آتے ہیں۔ لوگوں کی آسانی کے لیے اس نوعیت کے سوالات کے جواب ریکارڈ کروا کر سپر ابو پر ڈال دیے گئے تھے۔ ایسے مرد جو پہلی مرتبہ والد بننے جا رہے تھے انہوں نے جو زیادہ سوالات برتھ پریپرڈنس کے حوالے سے پوچھے، یعنی بچے کی پیدائش کے وقت کس قسم کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے متعلق مصطفیٰ نسیم کا کہنا ہے کہ وہ چاہیں گے ان کی یہ کاوش حکومتی سطح پر عوام کو دستیاب ہو جائے۔ سپر ابو کہاں سے آیا؟ اس کے تخلیق کاروں میں شامل یونیورسٹی آف میری لینڈ میں پی ایچ ڈی کی طالبہ ساشا آما نے بی بی سی کو بتایا کہ سپر ابو کے بنانے والوں میں ان کے ساتھ 5 نوجوان شامل تھے جن کی ملاقات ایک کانفرنس پر 3 برس قبل ہوئی تھی۔ کانفرنس میں انہیں زچہ بچہ کے حوالے سے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے مسائل کا کوئی تخلیقی حل تلاش کرنے کو کہا گیا تھا۔ کانفرنس کی سربراہی کے مشورے پر انہوں نے مردوں پر توجہ مرکوز کی۔ اس سے قبل تمام تر منصوبے عورتوں کے گرد گھومتے تھے جبکہ پاکستان میں زیادہ تر فیصلے کرنے کا اختیار مردوں کے پاس ہوتا ہے۔ سپر ابو اب کہاں ہے؟ یونیورسٹی آف میشیگن میں کلینکل اسسٹنٹ پروفیسر مصطفیٰ نسیم نے بی بی سی کو بتایا کہ انہیں سپر ابو سے جس قدر مثبت رد عمل ملا وہ شاید اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایسا ہمیں مل جائے گا۔ جہاں ہمیں خوشی ہوئی کہ اس قدر لوگوں نے زیادہ اسے استعمال کیا اور سوال پوچھے، وہیں ہمارا بجٹ بھی ختم ہو گیا اور ہمیں سروس بند کرنی پڑی صرف 71 دنوں کے بعد۔ اس سے پہلے پروجیکٹ کے لیے انہیں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف سے مالی طور پر مدد ملی۔ مصطفیٰ نسیم نے بتایا کہ اب انہیں امریکہ کے ادارے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کی طرف سے کچھ فنڈنگ ملی ہے۔ اس سے ہم جو منصوبہ کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلائیں گے کہ یہ واقعہ ہمیں ایک مفید سروس ہے، اس سے لوگوں کی صحت میں بہتری آتی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد وہ کوشش کریں گے کہ وہ اسے پبلک ہیلتھ کی سروس بنا دیں۔ یعنی ہم اسے حکومت کے ساتھ جوڑ دیں اور حکومت اس کو آگے بڑھائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو اور دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔